شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. اس آیت کی تفسیر بہت لمبی جائے گی، لیکن اس کا جو اصل مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے طلاق کا مسئلہ. اللہ رب العزت نے طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے یہ اس میں بتایا ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ جو جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ قوانین جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان کے جو رشتے ہیں. اس ازدواجی زندگی کی جو رشتے ہیں، اس رشتے کے متعلق سب سے زیادہ قانون قرآن نے بتایا ہے. زمانہ جاہلیت میں ہوا یوں کرتا تھا کہ شوہر اپنی مرضی سے جب مرضی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد عدت گزارتے جب عدت ختم ہونے کا ٹائم پھر رجوع کر لیا، 4 دن بعد پھر طلاق دے دی، پھر عدت گزارتے جب ٹائم آ گیا عدت پوری ہونے کا پھر رجوع کر لیا. تو انلمیٹڈ طلاق، کوئی حد نہیں تھی، اپنی مرضی سے جتنی چاہے طلاق دے سکتا تھا، کوئی حرج نہیں تھا. عورتوں کی زندگی بالکل ہی بیکار ہو کر رہ گئی تھی، بلکہ زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی. عورتیں اب کیا کریں، شوہر کی زندگی نکاح سے نکل ہی نہیں پاتی تھی. عدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتا تھا. نہ 1 نہ 2 نہ 10 نہ 20 نہ 50 کچھ حد ہے ہی نہیں. اسلام نے آ کے اس پر حد بندی لگائی، نہیں ایسا نہیں چلنا ہے، ایسے نہیں کام کرنے کا. کیا کرنا ہے، طلاق فکس کر کے 2 ہی طلاق دے سکتے، 2. اگر رجوع کرنا ہی ہے تو بس 2، اس کو اوپر نہیں. ہمارے ہاں ایک نہایت ہی خبیث قسم کی ایک چال ہے، وہ ہے حلالہ. نہایت ہی خبیث قسم کی چال. اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اسلام میں حلالہ کوئی ہے ہی نہیں. جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، یاد رکھنا جہنم کا انگار اپنے منہ سے بھی اور کہیں اور سے بھی اندر ڈالنے کا انتظام کر رہے ہیں. اسلام میں حلالہ نہیں ہے، کوئی حلالہ نہیں اسلام میں. اب یہ ایک بات ہے کہ بھائی یہ کیا قانون ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی شوہر طلاق دے، اس کے بعد اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، پھر اگر اس کی عورت دوبارہ جا کر اس سے جو حلالہ کا سسٹم ہے، اس کا جو سسٹم عام طور پر ہم جو سمجھتے ہیں اسلام میں ہے ہی نہیں. جو طریقہ ہے مجھے سمجھ لیجیے کیسا ہے. اب ایک عورت ہے، عام طور پر اس پر غیر مسلم بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلم عورت اپنا خود کر رہی ہے. ایک مثال سمجھیے تو غور سے سننا. میرے دوست ہیں، میرے جانکار ہیں، توفیق جو میرے جانکار ہے، حافظ عامر بھی دونوں میرے جانکار ہیں. میرے تینوں دوست ہیں، یہ جانکار ہیں آپس میں، ہم تینوں آپس میں جانکار ہیں. اب میں نے حافظ عامر سے 1 لاکھ روپے لے لیے اور میں نے دبا بازی کر بھٹک گیا. اب ان سے میری لڑائی ہو گئی. لڑائی ہونے کے بعد ہمارے درمیان میں دوری بن گئی. میں جا کے کہیں اور رہنے لگا، یہ اپنی جگہ ہے. اب 6 مہینے کے بعد حافظ آنے لگا، توجہ کے پاس جا کے یوں کہنے لگے مولانا شبیر سے میری دوبارہ دوستی کروا دو. اب توجہ کیا کہیں گے، ارے جس آدمی نے تمہارے 1 لاکھ روپے ختم کر دیا، 1 لاکھ روپے تمہارے پی گئے، اس آدمی سے دوبارہ دوستی، بچنا میری دوستی کروا دو. ارے بھیا مان جا، رہنے دے، فراڈ آدمی ہے، کیوں کھانے کا اس کے پیچھے پڑتا، دوستی مت کر. میری دوستی کروا دو. ارے دوستی مت کر، رہنے دے، خوب سمجھا رہے، سمجھتے مجھے کیا تھا. اب انہوں نے ایک شرط لگائی کہ دیکھ دوستی تو میں کروا دوں، میں ایک شرط ہے. کیا؟ بھینس کے پیچھے سے نکلتا کیا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟
गोबर निकलता है, आधा केजी गोबर खाना पड़ेगा। अगर तू खा सके तो मैं तेरी दोस्ती करवा दूंगा। अब मुझे समझदार लोग बताए सोच कर, अब इन्होंने जो ये शर्त लगाई, दोस्ती करवाने के लिए शर्त लगाई या दोस्ती ना करवाने के लिए? ना करवाने। हाँ जी भाई बताइए, दोस्ती ना करवाने के लिए शर्त लगाई, दोस्ती करवाने के लिए नहीं। दोस्ती कराने के लिए शर्त नहीं लगाई, दोस्ती न करवाने के लिए शर्त लगाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत को जिसको उसके शौहर ने 3 तलाक दिए, इसको अगर बेगैरत शौहर है जिसने 3 तलाक दिए, और 3 तलाक देने के बाद वो औरत दोबारा अगर वापस आना चाहे तो उस पर ये शर्त लगाई, गोबर खाने वाली शर्त लगाई, जा एक दूसरे मर्द के पास जाके वहां से हो गया तब इससे निकाह करना चाहे, मत कर इससे निकाह। ये शौहर तेरे लायक नहीं, ये आदमी तेरे लायक नहीं है, ये निहायत बेगैरत है, जिसे अपनी तलाक का पता नहीं है, जो जिंदगी की पूरी जिंदगी का मर्कज जिस पर है टिकी हुई है, उस चीज का पता नहीं, 3 तलाक दिया है, तेरे लायक नहीं है, मत जा उसके पास, मत जा। नहीं जी फिर नहीं जाना, तो ले आप गोबर खा ले आधा किलो गोबर। बात समझ में आ गई? इस्लाम में हलाल कुछ नहीं है, कोई हलाल नहीं है ना, साफ मतलब मैं कह रहा हूँ, सबके सामने भी कह रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है, मैं इसके जरिए भी सबको कह रहा हूँ, साफ लफ्ज़ में इस्लाम में कोई हलाल नहीं है। जो लोग हलाल कराते हैं, याद रखना कि आपने अंगारों का इंतजाम कर लिया, माशाल्लाह अंगारों का इंतजाम कर लिया। अच्छा, यहाँ उम्र दराज लोग भी हैं, आप लोग ज़रा मुझे बताएं, आप लोग जब छोटे छोटे रहे होंगे उस वक्त तलाक के बारे में ज़्यादा सुनते थे कि तलाक फलानी तलाक हो गई, फलानी तलाक हो गई, या आजकल ज़्यादा सुनते हैं? आजकल ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी, मालूमात नहीं थी उस वक्त में, तो लेकिन लोग जाहिल थे फिर भी तलाक नहीं देते थे। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जानकार हैं, और ऐसा नहीं दीन की मालूमात नहीं है। बहुत से लोगों को तो सब कुछ पता है, वो तो यूँ कहते थे हमें पता है मौलाना सही क्या है और क्या गलत है, लेकिन हम तो डीजे बजाएंगे, आज भी बजाएंगे, कल भी बजाएंगे, शादी में भी बजाएंगे, और बजा लो, 7 फेरे ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? मस्जिद में बताओ, मंदिर में चले जाओ, वहां निकाह पड़ता लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकार है लोग आजकल, लेकिन जानकार जाहिल है। तलाक का रिवाज नौजवानों में उच्च तबके में है, बड़े बड़े बूढ़े जो बैठे इन्हें तलाक क्यों नहीं होगी, एक भी तलाक नहीं तक नहीं होगी, ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। आजकल का नौजवान तबका जो अभी उठता हुआ तबका ये ज़्यादा पढ़े लिखे, ये बड़े मियाँ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये क्यों नहीं देते? इसकी वजह ये है कि आपने जो हासिल किया है ना, वो हासिल करने का तरीका आपका गलत था, हासिल करने का तरीका आपका गलत था। शादी ब्याहों में खुराफात आज ज्यादा है या उस जमाने में पहले थे? हाँ जी, अब ज्यादा है। अरे आप लोग से जो बड़े बड़े आपसे पूछ रहा हूँ, आज ज्यादा है या पहले ज्यादा है? अब ज्यादा है, तो जाहिर बात है आप जब जिस चीज की बुनियाद यानी जो पेड़ लगा रहे हो, तो पेड़ पौधा जहाँ लगा रहे हो वो जगह ही खराब कर रहे हो आप, तो पौधा आगे जाकर फल कैसे देगा? हाँ जी, फल कैसे देगा? नीम का पेड़ लगा के और ये सोच रहे कि आम खा लोगे, हाँ खाते रहे, कड़वा कड़वा आम खाना है इतने बड़े। तलाक, तो ये एक असल मसला है इसका। अब तलाक का तरीका समझ लीजिए, तलाक कैसे दिया जाए। मियाँ बीवी में जो हमारे इस्लाम में जो ये रिलेशन है, ये ताल्लुक है, ये जन्म जन्म का ताल्लुक नहीं है कि 7 जन्मों का ताल्लुक, ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत एक मॉडर्न ज़माना आ गया, हर जगह ऐसा। अब तो पहले फेरे 7 लिए जाते थे, आजकल फेरे 3 लिए जाते हैं, 3 फेरे लिए जाते हैं, और कहते बाकी फेरे क्या होंगे 4 फेरों का। तो मेरे पंडित जी से बात हुई, तो बाकी 3 फेरे जो है ना, जब मर जाए शौहर उस वक्त ले लेते हैं, तो फिर उसमें भी 6 हुए, 1 फेरे कहाँ, वो 1 पर 7 फेरे पूरे ना करना, 7 फेरे पूरे नहीं करने, 7 फेरे पूरे होती है फिर तो वो भटकेगी, उसकी आत्मा उसके पीछे नहीं भटकेगी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहेगी। तो इस्लाम में भी जो ये रिलेशन जो है ना, मैरिज रिलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर फुल ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक वक्ती तौर पर है। आप जब तक अच्छी तरह से रह सकते हैं, अल्लाह ताला के हुदूद को कायम करके रह सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक को कायम करके रह सकते तो रहे, नहीं रहा जाता है तो अच्छी तरीके से जाए। तरीका भी ऐसा हो, अगर
اگر آپ کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شریعت کے حدود کو توڑ دیں گے، میاں بیوی کے حقوق کو توڑ دیں گے ایک دوسرے کو، تو پھر آپ اگر جدا ہونا ہو تو آپ بھی ٹھیک طریقے سے جدا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک طلاق دیں. ایک طلاق نہیں، ایسا نہیں. اور اندر دھندی کسی بھی ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں اندر دھند طلاق نہ دیں. ایک طلاق دے پہلے، ایک طلاق دے دے دینے کے بعد پھر اس کی عدت گزارنا ہے. ایک طلاق کی عدت گزارنا 40 دن کا وقت ہے. اس درمیان میں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ہو جاتا ہے، اچھا خاصا وقت ہو جاتا ہے. ہم نے فیصلہ تو لے لیا، اب آگے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، سب کچھ سوچے اس درمیان میں. سوچنے کے اگر سوچنے کے بعد بھی لگتا کہ نہیں الگ ہونا ٹھیک بہتر ہے تو ٹھیک ہے، دوسری طلاق دے دیں، بس ختم. 2 طلاق دے دینے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. عدت پوری ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. بس نکاح ختم کرو اور جاؤ ایک دوسرے کے کرو. یہ کیا ضرورت ہے کہ 3 طلاق دینے کی؟ اور طلاق دینے کا جو سب سے وہ طریقہ ہے نا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی حرکت جو ہے وہ طلاق ہے. سب سے زیادہ غصہ دلانے والی حرکت، غصے میں آ کے طلاق دے دے، مذاق میں طلاق دے دے. کیا جب پاکستان بنا تو اس وقت ناٹک نہیں ہوتے، ناٹک ٹی وی میں دیکھتے، سیریل ناٹک سب دیکھ رہے. آج کل تو پاکستانی ناٹک دیکھ رہے ہوں گے، ٹرکش ناٹک دیکھ رہے ہوں گے. بچوں کے نام سن کے آزان کیا نام رکھا بچوں کا؟ آزان، ازیان، ناملا. سب کہاں سے لا رہے ہو؟ وہ جی وہ ٹرکش سیریل دیکھ رہے تو اس میں نام اچھا لگا، املا. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے صحابہ کے نام رکھنے کی. اب جو سیریل ایک ناٹک بن رہا تھا اس میں یہ طلاق کے معاملے کو ایسے دکھایا گیا اس میں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اب اتفاق یہ ہے کہ وہ ریئل لائف میں بھی وہ میاں بیوی تھے، حقیقت میں وہ میاں بیوی تھے. اب ناٹک کرتے تھے، انہوں نے کیا کر لیا، ایک دوسرے کو طلاق دے دی. اب علماء میں یہ بات چھڑ گئی کہ انہوں نے چاہے ناٹک کرتے رہے بھی کیوں نہ دیا ہو، یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. اس درمیان میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سارے علماء ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آپ تو اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہو کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں تو سوچ یہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان ہے کہ نہیں، کہ جنہوں نے اس نام کی ایک قانون کو انہوں نے ناٹک میں بدل دیا، اس شریعت کے قانون کو انہوں نے ٹی وی پر لا کر مذاق بنا ہے. ان کے ایمان باقی ہے یا نہیں، طلاق ہوئی ہے نہ ہوئی بعد میں دیکھنا تھا، ایمان تو. آج کل طلاق کو جس طرح سے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے، ذرا سے غصہ کیا ہے طلاق دے دی، ذرا سے کیا بات ہوئی طلاق دے دی، ہنسی مذاق میں طلاق دے دی. بھائی یہ چھوڑو. اور اس کی اصل وجہ یہی کہ پودا ہم نے لگاتے وقت ہم نے ایسی زمین میں پودا لگا دیا ہے کہ جس زمین سے پھل دیکھنا ناممکن ہے. پودا ذرا سا اٹھے کیا نہیں سوکھ جائے. طلاق دینے کا طریقہ ہوئی، پہلے ایک طلاق دے، 40 دن انتظار کرے. 40 دن کے درمیان اگر کو سمجھ میں آ جائے تو رجوع کر لے. اس میں نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس سے ہنس بول لے، بس ہو گیا. اگر نہیں ہے تو بس 40 دن کے بعد پھر 40 دن تک کچھ نہ کرے تو دوسری طلاق تو پڑ جائے گی، اور اس کو عدت پوری ہو جانے کو اچھا ہے. اب اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اب الگ ہو گئے. اگر سال 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد اگر ان میں اگر بات کبھی سمجھ میں آ جائے، کبھی سمجھ میں آ جائے تو یہ اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ جو ہے راؤنڈ، وہ جو غلیظ راؤنڈ ہے، غلیظ راؤنڈ، اس راؤنڈ کو لینے کی ضرورت نہیں. حلال نہیں، اس لیے اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں. اس پر میں اور تفصیلی بات پھر انشاءاللہ کروں گا. اسلام میں حلالہ ایکسیڈنٹل ہے، ایکسیڈنٹل ہے، چوائس نہیں ہے. اسلام میں کوئی حلالہ نہیں ہے، صاف ستھرا یاد رکھیں. الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف، یا تو ٹھیک ٹھاک بھلائی کے طریقے سے روک لو، اور تسریح بإحسان، یا پھر اچھے طریقے سے اسے ختم کرو، یا پھر اچھے طریقے سے اسے ختم کرو. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو مہر لے کے اور جو مہر دے کے مہر واپس آئے، طلاق ہو گئی چلا مہر واپس، یہ جائز نہیں ہے، مہر واپس لینا جائز نہیں ہے. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، اگر
میاں بیوی میں اگر یوں ہونے لگے کہ ان کو یہ خوف و اندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان کو یہ اندیشہ ہو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ عورت کچھ دے کر اس سے اپنا جان چھڑا لے، یعنی عورت جیسے اب ایک دم طلاق دے دے، طلاق ہوگی، کوئی معاملہ نہیں، طلاق ہو گئی، ختم ہے، اب کوئی تو ایک لڑکی طلاق دے دی نا، اب ختم ہے، اب اس عورت کے لیے وہ جو کرتے ہیں نا کہ دوسرے سے کسی سے اور نکاح کروا دے، سب سے پہلی بات طلاق دینے کے ارادے سے وہ جو دوسرا نکاح جو کر رہے ہیں نا دوسری جگہ، یہ تو ختم ہو گیا، شوہر سے بالکل کٹ آف ہو گیا اس کا، اب جو دوسری جگہ نکاح کروا رہے ہیں وہ شوہر کس نیت سے نکاح کر کے طلاق دینی ہے، طلاق کی نیت سے نکاح کرنا ہی جائز نہیں، حرام ہے۔ اب وہ دوسرا بندہ جو نکاح کر رہا ہے اور یہ جو بیوی جو کسی اور سے نکاح کر رہی ہے وہ کس لیے کر رہی ہے کہ طلاق دے دے، طلاق کی نیت سے نکاح کرنا ہی حرام ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد نکاح کے یہ تو حرام کام کر لیا انہوں نے، اور نکاح کے بعد بلا کسی وجہ جو طلاق دے دی، ایک اور حرام، ایک اور حرام۔ اور سن لیجیے یہ بات تو اگر آتی اگر آگے آ رہی میں پھر میں کہہ دیتا ہوں، اور صرف دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد بس طلاق دے ایسے کام نہیں چلے گا، وہ جو گوبر کھانا پڑے گا اس آدمی گوبر کھانا پڑے گا، اس سے نکاح ہو جائے اس کے ساتھ رہے، اس لیے حدیث شریف میں جو تذکرہ آیا ہے تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو جب ایسے کپڑے، صحابی رسول نے ایسے کپڑے کو ایسے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو ایسا پاتی ہوں، کپڑا جیسے نرم ہے ایسا پاتی ہوں، اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہو گئی، تو اللہ جب واپس آ رہا تھا اللہ رسول نے کہا نہیں، یہاں تک کہ تمہیں وہ چکھ لے اور تم اسے چکھ لو، حدیث شریف کا لفظ ہے حتیٰ یذوقها یذوقکی وانت یذوقہ، کہ یہاں تک کہ وہ تمہیں چکھ لے اور تم اسے چکھ لو، اس سے پہلے کوئی رجوعات نہیں، ایسا نہیں کہ نکاح کر لیا ایسے نکاح ہو گیا چلو یہ طلاق کر دی، چلو ایسا کچھ نہیں ہونا، نکاح نہیں ہونے، نکاح ہونا ہی نہیں ہے، زندگی بھر زنا کرتے ہیں، زندگی بھر زنا کرتے ہیں، دنیا کو صاف ستھرا سمجھ لیجیے، 3 طلاق کے بعد ایسا کروا لیا، ویسا صرف نکاح کروا دیا، کسی سے کہیں سے ٹوپی داڑھی دیکھ کے ہم چیزیں پکڑ لیا، اسے کہتے نکاح پڑھوا دیا، اسے بتایا نہیں کیا معاملہ کیا نہیں، اور اس کے بعد طلاق کر دی ترنت ہی، تو زندگی بھر زنا ہوتا رہے مرضی۔ اب جو یہ بات عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سمجھے ضروری، اللہ تعالیٰ نے کمی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کمی رکھی ہے، ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھروں میں اگر یہ بات ہوتی لڑکوں کی کمی ہے، اللہ نے کمی رکھی ہے، اللہ نے اس کو جوڑا نہیں بنایا، اگر اسے بنا اللہ نے اس کو جوڑا نہیں بنایا، بالکل بنایا، اللہ کا پورا یقین رکھے، بہتر ملے گا، اس بے غیرت کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ہٹایا اس بچے کی طرف۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اسے پار مت کرنا۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حد کو پار کرے، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ دوبارہ کروں گا، اس میں ساری بات آ جائے گی، 1 منٹ کی بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آج کل